بعض دفعہ خاصا جو جہاں تک انسان بعض دفعہ معرفت کے لحاظ سے نہیں پہنچا ہوتا، اگر روحانیت میں یا علم کے لحاظ سے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے جی اور وہ دعا پوری نہیں ہوئی، جی جی بالکل وہ بھی بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کوئی دعا کی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تو تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ملفوظات جلد 2 میں حضور کا یہ جو ہے یہ الفاظ اس اور میں یہ عبارت لکھی ہے، اور بڑا لطف اور پیار کی بات حضور نے اس میں سے نکالی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو دعا کے اس فلسفے سے بڑا لطف اور سرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، کیونکہ وہ علیم اور خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا انسان کے حق میں بہتر ہے جی بالکل اور کون سی اس کے لیے بہتر نہیں، اس لیے وہ بعض دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ ورنہ اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا نقصان ہے۔ وہ حسن نے وہاں پہ مثال بھی 2 باتیں ہاں جی حسن بالکل، ساتھ حسن ایک تو ماں کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ آگ کا انگارہ مانگے تو ماں وہ انگارہ اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھ دیتی، کیونکہ اپنی اسے بے پناہ پتہ محبت کے بے باوجود پناہ وہ نہیں دے محبت، گی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے اسے انگارہ دیا تو اسے ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس نے بڑی گریہ گزاری کی، بڑی دعائیں کی، لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور ذخیرہ ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آنے پہ اللہ، آپ نے جس طرح کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ اپنے علم اور اپنے اس خبر کی بنا پہ جو اس کو علم ہے اس بنا پہ وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب اس نے قبول ہونا، اور اپنے وقت پہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ واقعی یہ تو اچھا یہ وقت تھا اس کا قبولیت یہ کا۔ وقت تھا اور یہی بہتر تھا جی یہی اور یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ مسیح موعود نے جیسے کہ ایک اور مثال بھی بیان فرمائی دعا کی قبولیت کے وقت کے حوالے سے، کہ بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے دعا کی وجہ سے کہ میں شاید اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا شاید قبول نہیں کرنی، لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال وہاں پہ بیان فرمائی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کنواں کھود رہا ہو اور پانی اگر 40 یا 50 فٹ کے اوپر آنا ہے تو اسے 5-4 فٹ پہلے وہ چھوڑ کے پڑ جائے، تھک جائے اور کہے کہ چونکہ یہاں سے پانی نہیں نکلنا تو میں نا امید ہو گیا ہوں، میں یہاں سے کھودنا بند کر دیتا ہوں۔ اور وہ یعنی قریب ہی تھا، بالکل لیکن اس نے مایوسی کی وجہ سے اس مقصد کو پانے سے کہ جو 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں پہ وہ حضرت صاحب کے بیان اس بزرگ کا، اس ولی کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو 30 سال سے دعائیں کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس کا ایک شاگرد جس نے اس کی شاگردی اختیار کی، چند دن ایک ہفتے میں تھک گیا، کیونکہ جو اسے روز الہام اس بزرگ کو ہوتا تھا کہ تیری دعا نہیں قبول ہوئی۔ جب اس نے 8 دن یہ دعا آواز سنی تو اس نے کہا کہ جس کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی اس نے مجھے کیا سکھانا ہے؟ تو وہ جانے لگا تو اس بزرگ نے کہا تو ایک ہفتے میں تھک گیا، میں تو 30 سال سے یہ دعائیں کر رہا ہوں، میرا کام ہے مانگنا، اس مالک کا کام ہے دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ایسی بات پسند آئی کہ اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری گزشتہ 30 سال کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر جہاں بظاہر قبولیت نہ نظر آئے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کو بہت سے فوائد ہیں۔ انہوں نے وہ تقریباً 7 باتیں بیان کی ہیں کہ وہ انسان کے لیے اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم نیکی کا باعث ہے، پھر اس کے لیے وہ ذخیرہ ہو رہی ہیں، دعائیں کسی وقت میں قبول ہو جائیں گی، پھر اس کے لیے وہ دعائیں عین ممکن ہے کہ آخرت میں قبول ہو جائیں۔ جی بالکل، اس کے نتیجے میں اس کو کسی نقصان سے بچایا جا رہا ہو، اس کے نتیجے میں اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہو کسی اور وقت میں۔ تو انہوں نے اس کی وہ 7 باتیں جو وہ 7 تو اس وقت میرے ذہن میں جو ہے وہ مستحضر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا پیارا جو ہے وہ حال بتایا کہ کسی نہ کسی رنگ میں انسان کو ضرور اس کا فائدہ ہے، اور اس سے اس کو مایوس کسی طرح بھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔